बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस वीलॉग में बात करेंगे एक ख़त के बारे में। ख़त की कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगी और ये ख़त गिलों, शिकवों, शिकायतों और गालियों से भरपूर ख़त किसकी तरफ से लिखा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, और इस ख़त में क्या कहा गया है, किस तरफ ये इशारा कर रहा है ये एक ख़त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया क्या इस ख़त को दिखा रहा है, इस पे बात कर रहा है, इनको करना चाहिए। लीडरशिप जो है उसकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अटक जेल से लिखा गया ख़त, आज इसके बारे में आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। और साथ ही साथ अलीमा खान साहिबा के साथ जो भी हुआ, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात ना करने देने पर कल एक दफ़ा फिर से उनको जिस तरह से कैदियों के वैन में बिठाया गया और फिर एक नामालूम मकाम पर ले जा कर के वहाँ पर उनको छोड़ दिया गया। तो इस तमाम तर सूरत हाल के बाद सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो अब फ्रंट फुट पर आए हैं जी। उन्होंने यकजहती का इजहार किया अलीमा खान साहिबा के साथ, और इसके अंदर की क्या वजूहात हैं, क्या अंदरूनी कहानी है, आज के इस व्लॉग में इस पर भी बात करते हैं। और साथ ही साथ ज़िमनी इंतखाब, जी हाँ, उमरकोट का हल्का NA 213 जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हार गया है, और वहाँ पर फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी के नाम रहा ये ज़िमनी इंतखाब, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जिसके पास के इंतखाबी निशान तक नहीं था और मोर के निशान पर इसने इंतखाब लड़ा है, इन नताज को किस तरह से बदला गया और इसको तारीख की धांधली नहीं अब धांधला करार दिया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है, तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उमरकोट का हल्का NA 213 जहाँ पर ज़िमनी मार्का था, और इस ज़िमनी मार्के में जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट जो हैं वो लीड ले गई हैं, और वहाँ पर जो लाल चंद माल्ही साहब थे वो हार गए हैं। अब सूरत हाल जो है आपको आम इंतखाबात में जो हुआ था उससे बिल्कुल बरक्स नहीं है। आप यही समझे कि भाई इंतखाबात हैं और वही सब कुछ जो है वो रिपीट किया गया एक तरह से। अब पोलिंग का जैसे ख़त्म हुआ और काउंटिंग शुरू हुई तो काउंटिंग में जैसे जैसे नताइज जो वो सामने आ रहे थे तो सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स थी, नताइज कुछ और थे। फिर रात होती चली गई जो और सुबह जब हुई तो नताइज उसके बिल्कुल बरक्स थे। और फॉर्म 47 के अकॉर्डिंग इस उमरकोट के हल्का 213 NA 213 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट सबा तालपुर साहिबा 1,64,788 वोट लेकर कामयाब हुई हैं, और लालचंद माल्ही इन्होंने 81,247 वोट लिए हैं और ये हार गए हैं। अब लालचंद माल्ही जो कि आज़ाद उम्मीदवार जिनको कहा जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, ये लालचंद माल्ही जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेहरबानियाँ हैं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब की और इस फॉर्म 47 की हुकूमत की मेहरबानियाँ हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान तक नहीं है, इंतखाबी निशान तक नहीं है इनके पास। और लालचंद माल्ही जो हैं इन्होंने मोर के निशान पे ये इंतखाब लड़ा है, और वहाँ पर जो नताइज आ रहे थे बिल्कुल बरक्स थे, और यही कहा जा रहा था। और फिर उमरकोट में होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा था, और उसके बाद इन ज़िमनी इंतखाबात को लेकर के कोई भी नहीं कह सकता कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारने वाली थी। लेकिन ना, अब लालचंद माल्ही जो है वो वहाँ पर धरना दिए बैठे हैं और वो कह रहे हैं जी कि जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होता वो धरना जो है वो वहीं पर रखेंगे और अपने इंसाफ के लिए, अपना हक हासिल करने के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो उनके मुताबिक वो चौधरी साहब ने कहा था ना, वो कहते हैं कि हमारे साथ धांधली नहीं, हमारे साथ तारीख का धांधला हुआ है। तो ये लालचंद माल्ही साहब भी यही कहते हैं कि हमारे साथ धांधला हुआ है, और ये फॉर्म 47 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वहाँ से वो जीत गई हैं। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन ग्रामी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, अभी कल चूँकि मुलाकात का दिन था और लीडरशिप को भी कल खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, और अलीमा खान साहिबा के साथ जो कल अगेन किया जाता रहा, जिस तरह से उनको कैदियों की वैन में डाल करके शहर इक़्तिदार में नामालूम मकाम पर ले जाया गया, फिर वहाँ पर उनको रात गए जिस तरह से ले जाकर उनको उस वैन से नीचे उतार दिया गया। तो इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में एक डेवलपमेंट देखने में आई है। सलमान अकरम राजा साहब पे जी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब और अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने उनको ना सिर्फ उनको सपोर्ट जो है वो कर रही हैं, बल्कि उन्होंने
ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ، کیونکہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں ان کے پاس اس وقت پارٹی کے جنرل سیکرٹری کا عہدہ بھی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں ان تمام تر کیسز کو سلمان اکرم راجہ ہی دیکھ رہے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ پر کارکنان کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا۔ ویسے تو اوور آل لیڈرشپ پہ کیا جاتا ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو بھی ان کا کردار رہا ہے ماضی میں، اس کو لے کر کے کافی زیادہ ان کی تنقید بھی کی جاتی رہی ہے۔ اب ناظرین گرامی، سلمان اکرم راجہ فرنٹ فٹ پر آ گئے ہیں، اور کل کے جو مناظر ہم نے دیکھے، جس طرح سے رپورٹ ہوتے رہے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر ہمیں نظر آئے۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کو پہلے تو ناکے پر روک لیا گیا، ان کو آگے نہیں جانے دیا گیا، اور پھر جب ان کو آگے آنے کی اجازت ملی، وہ بڑی مشکل سے چکمہ دے کے وہاں پر ناکے پر موجود پولیس اہلکاروں کو جس طرح سے انہوں نے منہ پہ ایک مفلر سا ایک جو ہے وہ لپیٹ لیا، اور بائک پہ بیٹھے کسی کے ساتھ، اور پھر وہاں سے وہ ناکے سے گزر کے وہاں پر پہنچے۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں چونکہ وہاں پر ایک طرح سے احتجاج ریکارڈ کروا رہی تھی، دھرنا دیے، زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ وہ بیٹھے، انہوں نے ساری یکجہتی کیا، نہ صرف بلکہ بعد میں انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی، اور جو میڈیا سے ان کی گفتگو تھی اس میں بھی انہوں نے تمام تر جو صورتحال ہے وہ واضح کی۔ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ کی اب وہ جو ایک تھا نا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تلخی، وہ کچھ کم ہو چکی ہے، اور ناظرین گرامی اس وقت سلمان اکرم راجہ سے پھر میڈیا جو ہے اس نے بھی کچھ سوالات کیے اس موقع پر، جیسے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی سیٹ جو ہے وہ آپ سے چھن رہی ہے، تو سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمام عمر انسانی حقوق کی بنیاد پر متعدد مقدمات میں نے لڑے ہیں، میرا کام جو ہے وہ پارٹی کو اکٹھا کرنا ہے اور ورکرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ توہین عدالت کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں لیکن سنی نہیں جا رہی ہیں، اور ہمیں ملاقات جو نہیں کرنے دی جا رہی، ہماری حق تلفی کی جا رہی ہے، اور عمران خان سے ملاقاتیں نہیں کروائی جانی، تو ہم حق پہ کھڑے ہیں، اور ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی سلمان اکرم راجہ کے ساتھ اپنی سپورٹ کا باقاعدہ اظہار کیا ہے، کل جو ان کی وہاں پر ملاقات ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ سے۔ ناظرین گرامی، کارکنان کو اگر دیکھا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکنان جن کو کہ متعدد مختلف نوعیت کے مقدمات میں گرفتار کیا جا چکا ہے، جیلوں کے اندر ہیں، ایک کارکن نے لیڈرشپ کے نام خط لکھا ہے۔ کارکنان جو ہیں وہ کافی زیادہ ناراض ہیں لیڈرشپ کے ساتھ، اور اس خط میں صرف گلے شکوے شکایتیں نہیں بلکہ گالیاں بھی لکھی گئی ہیں، اور خط لکھا گیا اٹک جیل سے، اور یہ خط محمد نواز محمد ایک قیدی ہے اٹک جیل کا، پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن ہے، اس کی جانب سے خط لکھا گیا ہے، اور وہ کہتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ میں ورکر ہوں جو قید میں ہوں، قیادت کو گلوں شکووں سے، میرا قیادت سے گلہ ہے، شکوہ ہے کہ ATC عدالت اسلام آباد سے ہماری ضمانتیں مسترد ہو گئی ہیں، یہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا ہے، اگر آپ پہلے ہمارے لیے وکیل مقرر کر دیتے تو آج ہم جیل میں نہ ہوتے۔ یہ اس خط کے اندر اس قیدی کی جانب سے لکھا گیا ہے، وہ کہتا ہے آج ہم جیل میں نہ ہوتے بلکہ ہم اپنے گھروں میں ہوتے۔ پھر اس نے یہ بھی شکوہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہے کہ ہمارے جو گھر والے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا ہے، ان کی نہ تو مالی امداد کی جا رہی ہے کسی بھی قسم کی، نہ ان کو راشن ڈال کے دیا جا رہا ہے لیڈرشپ کی طرف سے۔ یہ صورتحال ہے، بیوی بچے گھر والے ذلیل ہو رہے ہیں، اور لیڈرشپ جو ہے ان میں سے کوئی بھی ان سے نہ مل رہا ہے نہ ان کا حال احوال پوچھنے والا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے واسطے ہمارے لیے کچھ کرو، خدا کے واسطے ہمارے لیے کچھ کرو، ہمارے اوپر سیاست کرنا بند کرو۔ ضمانتیں لگی تھی، یہ دھمکیاں اور ضمانتیں لگی تھیں، پھر اس میں اس نے گالی لکھی ہے، باقاعدہ گالی لکھ کے اس نے کہا ہے کہ جب ضمانتیں لگ گئی تھی تو پھر آپ کو دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی، آپ کی دھمکیوں کی وجہ سے ہماری ضمانت منسوخ ہو گئی ہے۔ اور اس خط میں وہی صورتحال ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، اسیران، سیاسی قیدی، ان کے حوالے سے خان صاحب نے 26 نومبر کو جو کچھ بھی ہوا تھا اسلام آباد میں، تو خان صاحب کی اپنی لیڈرشپ کو سخت اور بار بار یہ ہدایات ان کی جانب سے دی جاتی تھی کہ جا کے میرے ان کارکنان کا پتہ کرو، جو لاپتہ ہیں ان کا پتہ کرو، ان کے گھر والوں سے ملو، ان کا ڈیٹا اکٹھا کرو، جن کو مار دیا گیا ہے ان کا ڈیٹا اکٹھا کرو، ان کے گھر والوں سے ملو، ان کی مالی امداد کرو، ان کو جا کے تسلی دو، ان کی قانونی مدد کرو، اگر کوئی وکیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی ان کی رہنمائی کرو، اور ان کی ہر طرح سے مدد کرنے کی خان صاحب نے بار بار اس لیڈرشپ کو ہدایات جاری کی تھیں۔ یہ وہ لیڈرشپ ہے جو خان صاحب کی بہن کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی، آج جب ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی تو یہ کارکنان کے لیے کیا کرے گی؟ یہ کارکن جو کہ آج عمران خان اور اس پارٹی کے ساتھ والہانہ محبت کی وجہ سے، اپنی عقیدت کی وجہ سے آج جیل کے اندر بیٹھا ہے، اس پر مقدمات درج ہیں، آج سیاسی قیدی بنا بیٹھا
بیٹھا ہے اور اس کی ضمانتیں مسترد ہو رہی ہیں. اس قیدی نے یہ گالیوں سے، یہ شکووں سے، یہ گلوں سے بھرپور خط جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے نام لکھا ہے. اور یہ خط یقیناً جو ہے افسوسناک صورتحال کی طرف ایک اشارہ ہے، اور اس لیڈرشپ کے لیے بھی ایک اشارہ ہے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ خط ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی بات تو نہیں ہوگی. سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ اس خط کو ہونے چاہیے کہ اس خط کو نشر کریں، اس خط کے بارے میں بات کریں، اس کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے واقعی ان کو اس تمام تر صورتحال میں کردار ادا کرنا چاہیے. لیڈرشپ اس وقت جو کارکنان ہیں جو کہ سفر کر رہے ہیں، جو آج بھی جیلوں میں بند ہیں، ان کے گھر والوں کا کوئی پریشان حال نہیں ہے. کون ہے ان کی مدد کرنے والا؟ یہ تو اپنے مفاد کی سیاست کر رہے ہیں، تو اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں لیڈرشپ. تو عمران خان کی بہن کے ساتھ یہ کیا جو ہے وہ اظہار یکجہتی کریں گے، کیا ساتھ دیں گے علیمہ خان صاحبہ کا؟ خط جو ہے یقیناً ایک افسوسناک صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو ویلاگ سے اجازت دیجیے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.